رب العالمین نے حضور کو کیا شان عطا فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اور جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں اور ہم تو اس امام کے پیروکار ہیں، ہم تو اس امام کے چاہنے والے ہیں کہ ہمارا امام جب خدا کی حمد کرتا ہے تو وہ بھی رسول اللہ کے دروازے سے ہو کے کرتا ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت خدا کی حمد کر رہے ہیں اور حمد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا۔ کسی نے کس طریقے سے حمد کی ہے رب کی، کسی نے کس طریقے سے کی ہے، پر امام نے جب قلم اٹھایا نا تو امام نے کہا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا۔ یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور اعلیٰ حضرت ادنا حضرت کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جس کا دماغ چھوٹا، جس کی عقل چھوٹی، جس کو کوئی شعور نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے؟ اعلیٰ حضرت کو تو سمجھے میاں شیر محمد شرک پوری، اعلیٰ حضرت کو تو سمجھے خادم حسین رضوی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو سمجھے مفتی منیب الرحمان۔ یہ دوسرے کیا اعلیٰ حضرت کو سمجھے؟ دیکھیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے مولوی گزرے، کتنے بڑے بڑے عالم گزرے، کتنے بڑے بڑے حافظ، کتنے بڑے بڑے قاری، کتنے بڑے بڑے فقیہ۔ آپ کو پتہ ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، علماء میں امام جلال الدین سیوطی جیسے بھی گزرے، علماء میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بھی گزرے، لیکن اعلیٰ حضرت کی بات ہی الگ ہے۔ پتہ ہے میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ملنے گئے اعلیٰ حضرت کو، کسی نے پوچھا کہ قبلہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اتنا دیکھا ہے کہ امام احمد رضا اور مصطفیٰ کے درمیان ایک پردہ ہے، رسول اللہ بتاتے جاتے ہیں اور احمد رضا لکھتا جاتا ہے۔ پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیسے لکھتے تھے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اعلیٰ حضرت پتہ ہے کیسے لکھتے تھے؟ مولویوں کو تو آج تک حضور کی شان ہی سمجھ نہیں ہے، دنیا والوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا نا، جس بیچارے کو جو یتیم العلم ہے اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، جو دنیا دار ہیں جس کو علم کی عین کا پتہ نہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ میں بات ان مولویوں کی کرتا ہوں، میں بات ان عالموں کی کرتا ہوں، میں بات ان شیخ الحدیثوں اور شیخ القرآنوں کی کرتا ہوں جن کے پاس علم بھی ہے، سب کچھ ہے، پر نبی کے معاملے میں وہ یتیم ہے، نبی کے معاملے میں وہ یتیم ہے۔ اور ایک امام احمد رضا ہے، اللہ اکبر، جو بات میں کرنے لگا ہوں آپ سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی شان، اتنی عظمت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل کے اندر ڈالیں اور پھر اس کو جب نکالیں، سورج سے زیادہ چمکدار، چاند سے زیادہ چمکدار آپ کے عصا مبارک کو اللہ نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی تھی کہ اگر فرعون کے جادوگر اپنی رسیاں پھینکے اور موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکے تو وہ عصا اژدہا بن کے سب کو کھا جائے۔ جب امام احمد رضا کی نظر پڑی نا کہ یا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنا مرتبہ، تو امام نے قلم اٹھایا، امام نے قلم اٹھایا۔ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ ہوتا ہے مولوی، یہ ہوتا ہے شیخ الحدیث، یہ ہوتا ہے شیخ القرآن، اس کو کہا جاتا ہے عالم۔ امام احمد رضا نے قلم توڑ دیا، آپ نے فرمایا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا؟ سمجھدار لوگ کہیں گے، فرمایا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا؟ کعبہ ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا۔ مجمع نہیں سمجھا نا، ان کو سمجھ آ گیا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ فرمایا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا؟ کعبہ ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، اس کو نکالتے تو وہ سورج اور چاند کی طرح زیادہ چمکتا تھا۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ہر وقت ڈنڈا ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا یوں آپ نے اپنے عصا کو پکڑا ہوا تھا کہ اچانک مصطفیٰ کا ہاتھ نمودار ہوا۔ جب حضور کا ہاتھ نکلا نا تو
تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ یوں کانپنے لگا اور آپ کا عصا یوں گر گیا اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یا اللہ تو نے مجھے بڑی شان عطا کی ہے، پر مصطفیٰ کا مرتبہ ہی الگ ہے۔ سارے بولے ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہاتھ ٹنڈے تو نہیں ہونا، جو ٹنڈا ہے وہ نہیں اٹھائے، ہاں جو ٹنڈا ہے وہ نہیں، باقی سارے ہاتھ اٹھائے۔ سمجھو اگلی بات ختم نہیں کی، اعلیٰ حضرت فرماتے جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، فرمایا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا۔ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ کی تو بڑی شان ہے، آپ کے ہاتھ کی تو بڑی عظمت ہے، آپ کے ہاتھ کا تو بڑا مقام ہے، فرمایا مصطفیٰ کی انگلی کا یہ عالم ہے، جب انگلی اٹھی چاند کے ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ میں نے کہا مولوی ہونا چاہیے خادم حسین رضوی جیسا، میں قسم با خدا آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ہاں مولوی ہونا چاہیے خادم حسین رضوی جیسا۔ کیوں؟ بابا جی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے ہیں مولوی تو حضور کے علم کو ناپ رہا ہے، تو حضور کے علم کو ناپ رہا ہے کہ اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے، اس چیز کی خبر رکھتے تھے اس چیز کی خبر رکھتے تھے، اس چیز کی خبر کا پتہ نہیں تھا، بابا جیسا ہونا چاہیے بندہ مرد کلندر۔ بابا جی نے پھر شعر پڑھا، آپ سبحان اللہ کہیں تو میں عرض کروں، ہاں فرمایا وہ جانے خبر ہیں، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر، ان کو بے خبر مانا تو کیا مانا، ان کو بے خبر مانا تو کیا مانا۔ شاہ جی توجہ فرماتے شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، مرنا آج ماننا، فرمایا شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کے مانا تو کیا مانا، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کے مانا تو کیا مانا۔ فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جنہوں نے بن دیکھے مانا نا، قیامت کے دن وہی ہوں گے حضور کے ساتھ۔ تبھی تو میرا بابا کہتا تھا، فرماتے تھے جب ہم قیامت کے دن چلیں گے نا، ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہو کر رواں، قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کر دو دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ صحیح، اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی۔ یہ ابھی آپ نعت پڑھ رہے تھے تاج بھائی، اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی کہ جی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے، سلام نہیں پڑھو، میلاد نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پرے ہٹ، وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں لیکن کوئی پوچھے تو کون ہے، اکھے میں خواہ مخواہ، میں کون، میں خواہ مخواہ، یہ ایسے مولوی خواہ مخواہ ہوتے ہیں۔ مولوی تو ہے امام احمد رضا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی شان کیا ہے، امام احمد رضا نے سینہ چوڑ کر کے کہا، آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو، کہا ہاں، آپ نے فرمایا پھر مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، نبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہاں ہاتھ رکھ کے سارے کہہ دیں سبحان اللہ، اور نعت خانوں کے لیے کہتے ہو، مولویوں کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ سارے کہو نا سبحان اللہ، اور مولوی کے لیے نہیں، حضور کی شان پہ کہو سارے سبحان اللہ۔ واللہ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی، خدا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں زمین خواہ، توجہ فرما رہے، فرمایا زمین خواہ آسمان خواہ زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا یا رسول اللہ تیرا تیرا۔ فرمایا سارا زمانہ، چاہے وہ زمینوں والے ہوں چاہے وہ آسمان والے ہوں، مشرق والے ہوں مغرب والے ہوں، شمال والے ہوں جنوب والے ہوں۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، جبریل جب سدرہ سے چلتے تھے نا شاہ جی، یہ میں نے پڑھا ہے، جب جبریل سدرہ سے چلتے نا، چاہے حضور مکے میں ہوتے تھے یا مدینے میں،
جب وہ پر ہلا کے چلتے نا حضور اپنے غلاموں کو بتاتے جبریل آ رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں۔ میں نے پڑھا کہ جبریل کی خوشبو حضور کو آتی تھی، اور ایک کہنے لگا معراج کی رات گئے تھے جبریل کو دیکھنے۔ میں نے بولا پھٹے منہ تیرا، جو 24,000 مرتبہ در مصطفیٰ پر آیا، پھر حضور ان کو دیکھنے گئے تھے۔ میں نے کہا خادم حسین رضوی جیسی غیرت پیدا کر۔ میرا بابا یہ کہتا تھا تیرے در کا دربا ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے۔ فرمایا تیرے در کا دربا ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ کیوں نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ حضور فرماتے کہ جبریل جب وہاں سے چلتے نا تو حضور پہلے غلاموں کو خبر دیتے جبریل آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمارے امام نے کرم توڑ دیا، فرمایا زمین خواہ، آسمان خواہ اور سارا زمانہ مہمان، چاہے وہ مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، زمینوں والے، آسمانوں والے، فرمایا سارے کے سارے مہمان ہیں۔ اور حضور کا حضور کا دسترخوان لگا ہوا ہے، حضور کا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ فرمایا زمینوں والے بھی مہمان بن کے آ رہے ہیں، مشرق والے بھی مہمان بن کے آ رہے ہیں، مغرب والے بھی مہمان بن کے آ رہے ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ کا دسترخوان چل رہا ہے اور سارا زمانہ کھا رہا ہے۔ تبھی تو امام نے کہا، فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں نے کہا حضور کی ایسے شان۔ اب دیکھو ایک مولوی ہے وہ ممبر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا مائی کے سامنے، آپ کو آ کے کہتے ہیں حضور تو کچھ جانتے بھی نہیں تھے، حضور کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو فقط پیغمبر تھے، آئے پیغام دے کے چلے گئے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کیا میسج لے کر جائیں گے؟ کہ ہمارا نبی تو بے اختیار تھا، انہیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ میں نے کہا سنو مولوی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ رب نے مصطفیٰ کو دیا کیا ہے۔ شاہ جی مجھے ادھر عرفان شاہ صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، آپ فرماتے تھے کہ جو رب سے مانگتے ہیں نا یا اللہ دے دے، وہ پنجابی میں کہتے تھے، آپ فرماتے تھے او تو رب کو منگنا ہے اتو جواب آندا ہے او میں بچا کے تیرے پیو واسطے رکھنا سی، میں تو سارا محمد نے عطا کر دیتا ہے، جو بھی تجھے چاہیے مصطفیٰ سے مانگ جھولیاں بھر کے ملے گا۔ خدا کی قسم فرمایا جو مانگنا ہے مصطفیٰ سے مانگ جھولیاں بھر کے ملے گا۔ تبھی تو پیر نصیر الدین نے کہا تھا نا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، ارے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اونچا بولیں۔ خادم حسین رضوی ہمیں غیرت مند بنا گیا ہے، خدا کی قسم۔ بابا جی نے فرمایا جس کو لنگر کم مل گیا تو محفل سے جاتے ہوئے گلہ کرتا ہے کہ مجھے لنگر نہیں ملا، محفل میں یہ نہیں ہوا، محفل میں وہ نہیں ہوا۔ فرماتے تھے آپ کو پتہ ہے آپ کس کی محفل میں آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار ہے۔ فرمایا ادھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرو، فرمایا یہاں جو لینے ہیں اگر دو جہاں بھی مانگو گے تو مصطفیٰ کی برکت سے اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ آخری حدیث پاک اور اس کے بعد میری تقریر ختم۔ کہیں ایسا نہ کہہ دو نا کہ بس شعر پڑھ کے مولوی چلا گیا، نہیں، بخاری کی حدیث سن لو، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ توجہ، آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے، خطبہ ہو رہا ہے، فرمایا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ قحط سالی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، ہمارے جانور مر گئے، یا رسول اللہ بھوک کا عالم ہے، کھیت سوکھ گئے، سرکار ہم پر توجہ فرمائے، سرکار ہم پر توجہ فرمائے، دعا کریں۔ بخاری کی حدیث ہے، میں تو مولوی یہ حدیث اس قوم کو پڑھ کے سنا تاکہ ان کے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں، حضور اپنے منبر پر جلوہ گر ہیں، جب اس بندے نے کہا نا عربی تھا یا دیہاتی تھا یا کوئی بھی ایک شخص تھا، جب اس نے عرض کی نا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار اپنے منبر پر جلوہ گر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پورا آسمان صاف ہے، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، کہیں بادل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی تو سرکار نے یوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ بارش عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں واللہ العظیم ہم نے دیکھا کہ فٹافٹ بادل آ گئے، فٹافٹ بادل آ گئے، فرمایا بارش برسنا شروع ہو گئی۔
فرمایا रसूलुल्लाह का भी खुतबा मुकम्मल नहीं हुआ था कि वो छत टपकने लगी, और फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा कि रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक को चूमते हुए वो बारिश का कतरा जो हुजूर की दाढ़ी मुबारक को चूमते हुए जमीन पर आ रहा था। फरमाया हमने देखा कि जिस तरह आला हज़रत ने फरमाया ना, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आप फरमाते हैं हुजूर के हाथ उठाने की देर थी कि बारिश बरसना शुरू हो गई, पूरा हफ्ता बारिश बरसती रही। ये हदीस आपने बहुत सारे उलमा से सुनी होगी, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, आप फरमाते हैं पूरा हफ्ता बारिश बरसती रही। फिर अगले जुमे में वही बंदा या कोई और खड़ा हो गया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मकान गिर गए, माल मवेशी बह गए, या रसूल अल्लाह हम डूब गए, रहम की दुआ करें, अल्लाह से दुआ मांगे कि बारिश बंद हो जाए। हुजूर ने फरमाया कब तक बंद हो जाए, कहां तक बंद हो जाए? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह हम ये चाहते हैं कि मदीने में बारिश ना हो, पहाड़ों पर बारिश होती रहे। मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा, फरमाया रसूलुल्लाह ने अपनी उंगली मुबारक उठाई और ढीली ढाली कौम सुभान अल्लाह कह दो। हाँ, हुजूर कितने खुश होंगे कि अभी टाइम क्या हो रहा है, देखिए 11:15 होने वाले हैं। हम हुजूर की तारीफ कर रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र है हम उनमें से जो हुजूर की शान बयान करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम हुजूर की तारीफ करने वालों में है। अल्लाह का लाख लाख करम है कि हम वो लोग हैं जो अपने आका की शान बयान करने वालों में से है। मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं अपनी उंगली मुबारक उठाई और आपने यूं गोल दायरा खींचा। जहां तक सरकार की उंगली काम कर गई ना, साहबा फरमाते मदीने के अंदर बारिश नहीं थी, जो मदीने के अंदर थे उनके कपड़े सूखे थे। फरमाया जो बाहर से आते थे उनके कपड़े गीले होते थे। अंदर वाले पूछते थे किबला क्या हो गया, बारिश तो रुक गई है। कहते थे नहीं हुजूर ने दुआ क्या की है? कहते थे हुजूर ने ये दुआ मांगी है, या अल्लाह हम पर बारिश न बरसा, इर्द गिर्द तू बारिश बरसाता रहे। वो कहते थे काबे के रब की कसम, जो मोहम्मद की मर्जी होती है मेरे रब की भी वही मर्जी होती है। आखिरी बात, जिनके लिए आप और मैं हराम हलाल इकट्ठा करते हैं ना, सिर्फ दुनियावी इज्जत के लिए, दुनियावी नामो नमूद के लिए और पता नहीं दुनियावी लालच के लिए, जिन दोस्तों का सीधे जो उल्टे सीधे सारे काम हम करते हैं। हमारे बाबा जी हमें ये पैगाम दे के गए, आपने फरमाया आज मौका है हुजूर की बारगाह में आ जाओ, आज मौका है रसूलुल्लाह के साथ खड़े हो जाओ, हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ। फरमाया वरना ये मौका चला गया तो जलील हो जाओगे, दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी। आप फरमाते थे दोस्त तो कब्र तक भी नहीं जाते, लोग तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाते हैं। आप फरमाया करते थे कि मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए, जी जी वो भी पढ़ता हूं। फरमाया मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए, वक्त मर्ग और उम्र भर की दोस्ती का यही सिला देने लगे। लोग सवाब समझ के मट्टी मुंह पे डालते हैं, हाँ, और फिर वहां आना रसूलुल्लाह ने है। वल्लाह मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बुखारी में फकत हुजूर का जिक्र है कि फकत हुजूर के बारे में पूछा जाएगा। आप मुझे बताएं, सैयदा आयशा अपने हुजरे में थी ना, रसूलुल्लाह जलवागर हुए तो आपके चेहरे की चमक से आपकी गुमी हुई सुई मिल गई। तो इतने में रसूलुल्लाह ने फरमाया बदबख्त है वो इंसान जो कयामत के दिन भी मुझे ना देख सकेगा, कब्र में भी मुझे नहीं पहचान सकेगा। या रसूलुल्लाह वो बदबख्त कौन है? फरमाया वो जो मेरा मुनकिर है। या रसूलुल्लाह कौन? फरमाया वो जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, वो सब कुछ समझता है, उसके बावजूद दुनिया की खातिर वो इन सब पे पर्दा डाल देता है। तो ऐसे लोग खसिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी नुकसान उठाने वाले होते हैं और आखिरत में भी नुकसान उठाने वाले होते हैं। इमाम अहमद रजा हमें बता गए कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और ए गुलशन हदीद वालों, ये बात मेरी कान खोल के सुन लो, लोग जाकर काबे का तवाफ करते हैं और काबे का तवाफ करके काबे को कहते हैं काबा जब कयामत के दिन तू दुनिया वालों की शफाअत करना तो हमारी भी कर लेना। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें ये बात कह दूं कि ये काबा भी जिस दरवाजे पे जाके झुकता है वो मोहम्मद अरबी का दर है। तभी तो इमाम ने कहा था हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो।